قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہوں۔ اے قرآن مجید تو بتا تو کہاں پر اتارا گیا؟ قرآن کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، مجھے حضور کے سینے پر اتارا گیا تاکہ حضور جو ہے وہ میری روشنی حاصل کر کے انسانیت کو ڈرائے۔ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آیا۔ اے قرآن کو جبریل کا تعارف کیا ہے، میں ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ کی بات سننے والا ہے، اللہ کی بات سن کر اس کو عمل کرنے والا ہے، اور انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دین و حق کو پہنچانے والا ہے۔ اے قرآن تو ہے کیا؟ تیرا میسج کیا ہے؟ میں ھدی للناس، میں انسانیت کے لیے ہدایت ہوں، انسانیت کے لیے ہدایت ہوں۔ اے قرآن تجھ سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ تجھ سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ تو میں ھدی للمتقین، مجھ سے پورا فائدہ وہ لیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہوگا۔ اے قرآن تو ہے کیا؟ تو میں موعظہ ہوں، نصیحت ہوں، میں ہدی ہوں، ہدایت ہوں، میں شفا ہوں، میں ساری بیماریوں کا علاج ہوں، میں جسمانی روحانی ساری بیماریوں کا شفا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ اس قرآن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا اور ان کو جو ہے وہ یہ دیا گیا، ان کو حاصل ہوا، تو ان کو جو شفا ملی وہ شفا آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر سمجھتے تھے، اور یقیناً وہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس جیسا دور نہ پہلے گزرا ہے نہ بعد کے اندر گزرا ہے۔ معمولی باتوں پر قتل و غارت کرنا وہ فخر سمجھتے تھے، لیکن قرآن مجید ملا تو وہ لوگ ایک دوسرے پر جانے نثار کرنے والے بن گئے، اور ان لوگوں کے دلوں سے زنگ اترا، وہ زنگ جب اترا تو وہ قرآن لے کر پوری دنیا میں پھیلے، اور جہاں جہاں وہ قرآن کی روشنی لے کر گئے وہ قرآن کے رنگ میں رنگے گئے، اور رنگنے کے بعد جو ہے وہ جب لے کر چلے تو جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے ہدایت کی جو وہ راستے کھلتے گئے، ہدایت کا نور وہ کھلتا گیا اور لوگ ان کے اس ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے میں جب آپ اٹھائیں کتب تاریخ، کتب احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نکلے ہیں، اطراف عالم میں نکلے ہیں، پوری دنیا میں پہنچے، جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے اس زمانے میں ان وسائل کے ساتھ پہنچ سکتے تھے، اور جب جا کر سپر پاور طاقتوں کے دروازے انہوں نے بجائے، کھٹکھٹائے، تو وہاں پر جا کر ہماری طرح آج کل کے لمبے لمبے یوٹیوب پہ بیٹھ کر جو ہے لیکچر دینے والے ایسا صحابہ کرام نے نہیں کی۔ صحابہ کرام کی لمبی چوڑی تقریریں کہیں بھی نہیں ملتی، جا کر جو کیسر و کسریٰ کے دروازے بجائے، کھٹکھٹائے، تو انہوں نے پوچھا بھی تم وہاں عرب کے بندو یہاں پر کیسے آئے، کیوں آئے، چاہتے کیا ہو؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بھوکے ننگے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں کم ریگزار ہے، وادی ذی زرع ہے، نہ کاشتکاری ہے، نہ وہاں تجارت ہے، نہ کچھ ہے، یہ کھانے کے لیے آئے ہیں، یہ پہننے کے لیے، کچھ کپڑا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ اور لے کر آئے ہیں، ہمیں اللہ جل جلالہ نے کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا۔ اچھا بھی تم چاہتے کیا ہو، ہم کیا کریں تمہارے ساتھ؟ تو ایک جملہ کتب تاریخ کے اندر، کتب احادیث کے اندر ہے، وہ صحابی، وہ جبرائیل، وہ نبی کا بھیجا ہوا، وہ اس امت کا جو ہے اس وقت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، وہ ایک جملہ کہتا تھا، کونوا مثلنا، بس کتب تاریخ کے اندر کوئی لمبی چوڑی بحثیں تقریریں، مناظرے، مقابلے، مباحثے نہیں ہے، کونوا مثلنا، بھائی تم ہماری جیسے توجہ، جیسا میں ہوں ویسے تم بن جاؤ، ہماری کوئی لڑائی نہیں، اور اگر نہیں تم ہمارے جیسا نہیں بننا چاہتے تو پھر ہماری لڑائی ہے، میدان میں آ جاؤ۔ تو وہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے ہدایت، اور آج اللہ معاف فرمائے ہم باتیں کر دیتے ہیں، حالات سنتے رہتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ حرم کے واقعات سنے کہ پابندی لگانے کی سوچ رہے ہیں، کیوں؟ تو کیسے؟ اور ہم نے ان غلط چیزوں کو دور کرنے کی بجائے صرف کام کیا ہے مزے لینے کے لیے، میں نے بھی منبر پہ بیٹھ
اور لوگوں نے بھی، عوام الناس نے بھی چوک پہ بیٹھ کر، دکان کے تھڑے پہ بیٹھ کر، گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر 4 بندوں کے سامنے اپنے پاکستانی ہونے کا رونا رونا، ہم پاکستانی ہیں، ہم 2 نمبر ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اور پھر سب سے اگلی بات جو خوفناک بات ہے، خوفناک بات ہے، یقین پر ایمان کے لحاظ سے خوفناک بات ہے، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہم 2 نمبری کرتے ہیں۔ حالات ٹھیک کرنے کی بجائے طنزیہ انداز میں اسلام پر چوٹ کرتے ہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ سارے لوگ ملیں، نہیں، اس کے لیے پہلا قدم میں نے اٹھانا ہے، میں نے اپنی ذات کے اندر ٹھیک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ میں، دنیا ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہم ان کو پیغام دیں گے، لیکن میں نے ٹھیک ہونا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہونا ہے، لیکن کس نے؟ ان سب نے ٹھیک ہونا ہے۔ جمعے کے دن مولوی صاحب جب ممبر پر بیٹھتے نا، تو وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ اصلاح پھیلے، وہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے بارے میں نہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ بھائی، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ دنیا کے بارے میں جب ہونی ہوتی بات، تو اس وقت ہمارے دل کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دنیا جہان کا جو کوئی خزانہ، جتنا بھی خزانہ جس کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا مجھے ملے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا دیندار ہو جائے، لیکن میں نہیں، میرے پاس دین کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، دنیا میرے پاس، دنیا میرے لیے، دین لوگوں کے لیے۔ اس طرح جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوتی، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ آج جو ہے وہ ہمیں دوبارہ قرآن کے پاس آنا ہوگا، اور جب تک ہم قرآن کے پاس نہیں آئیں گے، قرآن کی روشنی سے روشنی حاصل نہیں کریں گے، ہم یوں ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ پھر ان تبصرے کرنے سے، پھر ان لمبے لمبے جو ہے وہ لیکچر سننے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید، اس نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اللہ جل جلالہ نازل فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ زمین کے اس خطے کی طرف وحی کرتے ہیں جس ٹکڑے کو اس حافظ نے دفن ہونا ہوتا ہے، جس حافظ نے اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے، قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا، بھلا نہیں دیا، تو اللہ جل جلالہ اس ٹکڑے کی طرف وحی کرتے ہیں کہ سن، تیرے اندر آج وہ شخص آ رہا ہے جس کے سینے میں میری کلام محفوظ ہے، جس کے سینے میں میری کلام محفوظ ہے، 30 سپارے محفوظ کیے ہیں اس نے، تم سنو، اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ڈائریکٹ اس قبر کے اس حصے کو حکم دیتے ہیں جہاں پر حافظ نے دفن ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے سینے میں میری کلام موجود ہے۔ تو زمین دست بستاز کرتی ہے کہ مولا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرأت ہے کہ میں اس بندے کو تکلیف دوں جس کے سینے میں تیرا کلام محفوظ ہے۔ تو پھر جب حافظ قرآن جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا، وہ قبر جو ہے وہ اس کے لیے استقبال کر رہی ہوتی ہے، وہ کھل جاتی ہے، وہ تحت نگاہ ہنسی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق اس جس جگہ پر وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کے جو مردے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا آج وہ حافظ جن کو ہم لوگ جو ہے وہ گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کچھ ہمارے بھی
خامیاں ہیں، ہمیں بھی اپنے حالات درست کرنے ہوں گے. ہم نے جب لوگوں کی جیبوں کی طرف نگاہ کرنی شروع کر دی تو پھر لوگوں نے ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا دیا. لیکن بہرحال حافظ قرآن ہے. اس کا پروٹوکول دیکھنا ہو تو کل اس وقت دیکھنا جب تمہارے یہ دنیا کے جیلی پروٹوکول ختم ہو جائیں گے. یہ ٹوٹا کرتی گاڑیاں یہ تمہارے لیے جہنم کا باعث بنے گی. لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اور سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ قرآن مجید الف لام سے شروع کرو، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہارا برداشت ختم ہوگا وہی تمہارا آخری مقام ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور بلانے کے بعد اس کو اعزاز و اکرام عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا والدین کو. جوڑا پہنانے کے بعد لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، دیکھیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی اولیاء ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سن 2024 کے اندر بھی جب پیسے کی ریل پیل تھی، جب ہر بندہ ویزے کے چکر میں تھا، جرمنی، انگلینڈ اور برطانیہ اور آسٹریلیا کے چکروں میں مارے پھر رہے تھے، تو یہ بندہ اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنانا ہے. اور یہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ اس کے وہ انتظام کرتا، اس کو جو ہے مکتب میں چھوڑ رہا تھا کہ یہ حافظ قرآن بنے گا. تو اللہ جل جلالہ نے اس کے ان قدموں کی قدر قیامت کے دن جو ہے اس صورت میں کریں گے کہ جو ہے اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پروٹوکول دیا جائے گا. آج جب ہمارا بچہ میٹرک میں گزرا والا بورڈ سے پاس کرتا ہے، ٹاپ کرتا ہے، تو ساری دنیا کو ہم بتاتے ہیں وہ ٹاپ کرنا وہ کیا ہے، کتنی اس کی، میں نہیں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، لیکن اس کا مقام کیا ہے، کہاں تک ہے. اور پھر جو ہمارا یہ جو کھوتا سسٹم ہے، انتہائی جو ہے وہ کرپٹ جہالت بھرا سسٹم ہے، جس نے جو ہے وہ لوگوں کی تعلیم کا بھی ستیہ ناش کیا، لوگوں کے ہنر کا بھی ستیہ ناش کیا، لوگوں کی ساری جو ہے وہ زندگی 16-18 سال 20 سال ڈگریاں اکٹھے کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، پھر تو 16-20 سال ڈگریوں کی فوٹو کاپیاں بنواتے گزر جاتی ہے، اور جب 30-35 ہو کر کہتے ہیں جی اب آپ کسی قابل نہیں ہیں. اب جو وہ ہمارے ہی ٹیکنیشین کے پڑے ہوئے ہونہار آئیں گے جنہوں نے ملک کا 70 سال سے جب بٹھا بٹھایا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں علماء جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے ووٹ کی پرچی سے اس مقصد پر لائیں. ہم ایجیشن کے پڑے ہوئے ہونہار لائیں گے، اور جن کی کرپشن کی داستانیں کہتے کہتے جو ہے وہ لوگ بھی سو گئے اور بنتے بنتے جو ہے وہ اخبارات بھی جب تک ہو گئے. تو بہرحال جو ہے وہ یہ کہاں تک چلے گی، کبر تک ڈگری جائے گی نہیں، کبر سے پہلے ختم ہو جائے گی. لیکن جو ہے وہ حافظ قرآن جب پہلا دفعہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور روایات موجود ہے کہ ایک شخص نے جو ہے اس کا بیٹا اس کے مرنے کے بعد حفظ کے لیے مکتب میں گیا، تو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس کے بعد کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے تو رحمان الرحیم کہے، وہ رحمان الرحیم کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہوں، اور میں اس کے بیٹے کو جو ہے وہ جو رحمان الرحیم کرنے والا ہے اس شخص کو جو ہے قبر کے اندر عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے. اللہ جل جلالہ اس طریقے سے قدم قدم پر اس قرآن کی برکت سے نوازتے ہیں. میں کون سی احادیث جو ہے وہ بیان کروں، وقت نہیں ہے اس چیز کا، تو ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن پڑھانا ہوگا. آج دیکھ لیں یقین جانے ماں رات میں جب سو رہی ہوتی ہے نا ہمارے بچوں کی جب ماں سو رہی ہوتی ہے تو اس فکر کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی ٹائی ٹھیک ہے، وہ پینٹ جو پہن کے جانی ہے صبح سکول میں وہ ٹھیک ہے، رات کو پریس کر کے ٹائی کو جو ہے وہ صاف کر کے بوٹ پالش کر کے وہ ABCD پڑھنے جا رہا ہوتا ہے. تو ABCD کیا ہے؟ لیکن ماں نے کبھی پوچھا آپ میں جو ہے اپنے ساتھ درد رکھتا ہوں، یا ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن مجید آتا کہ بیٹا آج قرآن پڑھنے نہیں گئے، کبھی آپ نے پوچھا اپنے بچے سے کہ بیٹا قرآن مجید پڑھنے نہیں گئے؟ اور اگر جانتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، سال ہو گیا جاتے ہوئے کیا پڑھ کر آ رہے ہو؟ کبھی نہیں پوچھی، ضرورت ہی نہیں، پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو سب
لیکن ABC کا رزلٹ جو ہے وہ جگہ مارچ کو میں چاہیے، اور چاہیے بھی کیسے؟ ایک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ یا جو ہے وہ کسی بڑے بندے کے ساتھ فوٹو کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اس کا سٹیٹس لگائیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ بیٹا اس نے ٹاپ کیا ہے، فرسٹ کلاس میں، نرسری میں، PG میں، یعنی ٹاپ کیا ہے، اور یہ اس کا ہمارے پاس پروف ہے۔ کبھی قرآن کبھی پروف ہم رکھتے ہیں۔ تو عزیز معزز سامعین، یہ ایک درد دل ہے، ہم تو کہتے آ رہے ہیں، ہاں جی، اور یہ ہم کہتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ رسول کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی جی بار بار کہتے رہیں، بار بار ان کے دروازوں پر دستک دیتے رہیں، ان کے دروازے دل کے جو ہے وہ جو بند ہیں اس پہ کھٹکھٹاتے رہیں، شاید کھل جائے، یہ نفع جو ہے ایمان والوں کو نفع دے گا۔ تو آپ سے حضرات سے جو دعوت فکر بھی ہے، سوچئے آخر سب کچھ دنیا نہیں ہے، سب کچھ دنیا نہیں ہے، جانا ہے اور یقیناً جانا ہے، آگے پیچھے وقت جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق جائے گا، کہ جانا ضرور ہے۔ اس جانے سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بچہ نعت پڑھے گا اور اس کے بعد جب حضرت کا بیان ہوگا، حضرت آگے بھی جانا ہے، تو اس کے بعد جب